سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے متعلقہ حکام کو عوام کو اشیاء خوردونوش کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر نے خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے کوششیں جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس آج پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ہوگا۔ آج ریڈیو کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد معلومات، تعلیم اور تفریح کی فراہمی کا اہم ذریعہ ہونے کے ناطے ریڈیو کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ ملک کے 24 اضلاع میں انسداد پولیو مہم آج شروع ہوئی۔ ترکی اور شام میں تباہ کن زلزلے سے ہلاکتوں کی تعداد 34,000 سے تجاوز کر گئی، اور 8ویں پاکستان سپر لیگ آج رات ملتان میں شروع ہو رہی ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے متعلقہ حکام کو ملک بھر میں عوام کو کھانے پینے کی اشیاء کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت کر دی ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں اشیاء ضروریہ کی فراہمی اور قیمتوں میں استحکام سے متعلق اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت کی تاکہ ضروری اشیاء کی فراہمی کو برقرار رکھا جا سکے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے وفاق اور صوبوں کے درمیان بہتر رابطے پر زور دیا۔ وزیر اعظم نے زور دیا کہ عوام تک ارزاں نرخوں پر اشیاء ضروریہ کی بلا تعطل فراہمی وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی اولین ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ بنیادی ضرورت کی اشیاء کی درآمد میں حائل رکاوٹوں کو ترجیحی بنیادوں پر ختم کرنا چاہیے۔ انہوں نے ضروری اشیاء کی قیمتوں میں توازن اور ان کی ترسیل کو بہتر بنانے کے لیے خصوصی کمیٹی کی تشکیل کی ہدایت کی۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ملک میں گندم سمیت اشیاء ضروریہ کی کوئی قلت نہیں ہے۔ شہباز شریف نے صوبوں اور انتظامی یونٹوں کو ہدایت کی کہ وہ آئندہ جائزہ اجلاس میں ماہ رمضان المبارک کے دوران سستا رمضان بازاروں اور اشیاء ضروریہ کی کم قیمتوں پر فراہمی کے حوالے سے ٹھوس حکمت عملی پیش کریں۔ انہوں نے کہا کہ رمضان بازاروں میں قیمتوں کا استحکام یقینی بنانے کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے۔ ان بازاروں میں سیکیورٹی کے مناسب انتظامات کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ زیادہ آبادی والے شہروں میں سستا بازاروں کی تعداد بڑھائی جائے۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ ملک میں کھانے پینے کی اشیاء کی قلت نہیں ہے اور لوگوں کو گندم، دالوں، خوردنی تیل اور دیگر اشیاء کی فراہمی کے لیے مناسب اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ وفاق کی حکومت صوبوں کو ان کی ضروریات کے مطابق گندم فراہم کر رہی ہے۔ بنیادی اشیاء ضروریہ کی مصنوعی قلت پیدا کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی بھی یقین دہانی کروائی گئی۔ اجلاس کو یہ بھی بتایا گیا کہ کچھ صوبوں میں خوراک کی بنیادی اشیاء کے سستے داموں فراہمی کے لیے موبائل اپلیکیشن کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے کوششیں جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں خواتین ارکان پارلیمنٹ کے قومی کنونشن سے خطاب کر رہے تھے۔ اسپیکر نے کہا کہ خواتین ارکان پارلیمان ملک میں صنفی عدم مساوات کو ختم کرنے اور خواتین کو بااختیار بنانے میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خواتین نے جمہوری روایات کو مضبوط کرنے اور امن میں بھی اہم کردار ادا کیا ہے۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس آج شام 4 بجے پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ہوگا۔ اجلاس کے دوران قانون سازی کے علاوہ قومی اور بین الاقوامی اہمیت کے امور پر بحث کی جائے گی۔ پاکستان میں جمہوریت کے گمنام ہیروز کی یاد میں آج پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ایک تقریب ہوگی۔ تقریب کا آغاز جمہوریت کے گمنام ہیروز کی یادگار پر پھولوں کی چادر چڑھانے سے ہوگا۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان 4 روزہ دفاعی مذاکرات کا دوسرا دور آج واشنگٹن میں شروع ہو رہا ہے۔ دفاعی مذاکرات کے دوران دو طرفہ دفاعی اور سیکیورٹی تعاون کے مختلف امور پر غور کیا جائے گا۔ آج ریڈیو کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد لوگوں کو شعور، معلومات کی فراہمی اور اظہار رائے کی آزادی کو فروغ دینے کے اہم ذریعہ ہونے کے ناطے ریڈیو کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ اس سال دن کا موضوع ہے ریڈیو اور امن۔ اس دن کی مناسبت سے پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن نے آج ریڈیو پاکستان ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں ابھرتے ہوئے ڈیجیٹل براڈ کاسٹنگ ایکو سسٹم پر بات چیت کے لیے FM اسٹریم چینلز اور OTT کے شعبوں میں بات چیت کے ایک جامع پروگرام کا اہتمام کیا ہے۔ ریڈیو موجودہ دور میں ابلاغ کا ایک اہم ذریعہ ہے جو جنگ، امن، تباہی اور وبائی امراض کے دوران اہم کردار ادا کرتا ہے۔
ریڈیو پاکستان لاہور نے بھی آج ریڈیو کے عالمی دن کے سلسلے میں جامع مذاکرے کا اہتمام کیا ہے۔ تقریب سے معروف ماہرین تعلیم، براڈ کاسٹر، صحافیوں، وکیلوں اور معاشرے کے دیگر طبقات سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ انہوں نے الیکٹرانک میڈیا کے دور میں ریڈیو کی اہمیت کے بارے میں اپنی قیمتی آراء پیش کیں۔ انہوں نے ریڈیو پاکستان کو جدید ٹیکنالوجی اور آلات کے ذریعے اس کے احیاء کے لیے مفید تجاویز بھی دیں۔ آج سے ملک کے 24 مختلف اضلاع میں مختلف دورانیے کی انسداد پولیو مہم شروع ہوئی۔ پنجاب کے 8 اضلاع میں 5 سال تک کی عمر کے 28 لاکھ سے زائد بچوں کو 4 روزہ مہم کے دوران پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ خیبر پختونخوا کے 7 اضلاع میں 3 روزہ انسداد پولیو مہم میں 5 سال تک کی عمر کے 13 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ بلوچستان کے 9 اضلاع کی 37 یونین کونسلز میں 7 روزہ پولیو مہم میں 1,27,000 سے زیادہ بچوں کو پولیو کے حفاظتی قطرے پلائے جائیں گے۔ معروف اداکار، براڈ کاسٹر، پروڈیوسر اور نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹ کے سربراہ ضیاء محی الدین طویل علالت کے بعد آج کراچی میں انتقال کر گئے۔ ان کی عمر 91 سال تھی۔ ضیاء محی الدین 20 جون 1931 کو فیصل آباد میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے گورنمنٹ کالج لاہور سے گریجویشن کی۔ وہ اپنی شاندار کمپیئرنگ، براڈ کاسٹنگ، شاعری اور نثر پڑھنے کے لیے مشہور تھے۔ انہوں نے سینکڑوں طلباء کی رہنمائی کی۔ انہیں فن کے لیے شاندار خدمات پر 2012 میں ہلال امتیاز سے نوازا گیا۔ ان کی نماز جنازہ آج نماز ظہر کے بعد کراچی میں ادا کی گئی۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی اور وزیر اعظم شہباز شریف نے ضیاء محی الدین کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم ایک باصلاحیت اور عظیم شخصیت سے محروم ہو گئے۔ اپنے الگ الگ تعزیتی پیغامات میں صدر اور وزیر اعظم نے ضیاء محی الدین کو فن، ادب، پرفارمنگ آرٹ، اداکاری اور ہدایت کاری اور پیشکاری کے شعبوں میں خدمات پر انہیں شاندار خراج عقیدت پیش کیا۔ اطلاعات و نشریات کی وزیر مریم اورنگزیب نے بھی ضیاء محی الدین کے انتقال پر گہرے دکھ اور غم کا اظہار کیا ہے۔ سوگوار خاندان سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے مرحوم کے لیے دعا کی۔ انہوں نے کہا کہ ضیاء محی الدین ایک ادبی شخصیت تھے جن کے پڑھنے اور بولنے کے انداز کو عالمی سطح پر پذیرائی ملی۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ ضیاء محی الدین کی شوبز کی صنعت کے لیے خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں لوگوں کو مختلف بہانوں سے ان کی زمینوں اور جائیدادوں سے بے دخل کرنے سمیت نریندر مودی کی فسطائی بھارتی حکومت کے ظالمانہ اقدامات کے خلاف بدھ کو مکمل ہڑتال کی جائے گی۔ ہڑتال کی کال کل جماعتی حریت کانفرنس نے دی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا کہ زمینوں پر قبضے کی مودی کی پالیسی کا مقصد کشمیریوں کی شناخت اور ان کے مسلم تشخص کو مٹانے کے علاوہ علاقے کو ایک نو آبادی بنانے کے ایجنڈے کو آگے بڑھانا ہے۔ انہوں نے کشمیریوں پر زور دیا کہ وہ اتحاد و اتفاق کو فروغ دیں اور بھارتیہ جنتا پارٹی اور راشٹریہ سویم سیوک سنگھ کے گٹھ جوڑ کے ظالمانہ اقدامات کے ذریعے اپنے وطن کو چھیننے اور مسلم اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کی اجازت نہ دیں۔ دریا اثنا ضلع اودھمپور میں بھارتی فوج نے دوران حراست ایک کشمیری نوجوان کو تشدد کر کے ہلاک کر دیا۔ نوجوان کی شناخت شمس الدین کے نام سے ہوئی، جسے بھارتی فوج اور پولیس نے 1 ماہ قبل اس کے گھر سے گرفتار کیا تھا اور بھارتی فوج کے عقوبت خانے میں شہید کر دیا گیا۔ اسرائیلی لڑاکا طیاروں نے آج غزہ میں حماس کے دفاتر اور رہائشی علاقوں پر فضائی حملے کیے۔ اسرائیلی حملوں کے بعد غزہ کی سرحد کے قریب فضائی حملے کے سائرن بجائے گئے، تاہم کسی بھی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ فلسطینی ہلال احمر نے بتایا کہ مقبوضہ شمال مغربی کنارے کے علاقے نابلوس میں صبح سویرے اسرائیلی فوجی حملے میں ایک شخص ہلاک ہوا ہے۔ ترکی اور شام میں خوفناک زلزلے میں ہلاکتوں کی تعداد 34,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ ترکی میں 29,605 افراد جبکہ شام میں 4500 سے زائد افراد جاں بحق ہوئے۔ دونوں ممالک میں تباہ کن زلزلے کے ایک ہفتے کے بعد بھی امدادی کارکن ملبے کے نیچے سے بچ جانے والوں کی تلاش کی کوششیں کر رہے ہیں۔ کونگو کی جھیل کیوو میں 2 کشتیاں ٹکرا کر الٹنے سے 17 افراد ہلاک ہو گئے۔ ایک سیکیورٹی اہلکار کے مطابق دونوں کشتیوں پر سامان اور درجنوں افراد سوار تھے۔ کچھ مسافروں کو مقامی ماہی گیروں نے بچا لیا۔ ریڈیو پاکستان آج تیسرے پہر 3:30 بجے اپنے قومی نشریاتی رابطے پر ریڈیو کے عالمی دن کے سلسلے میں ایک خصوصی پروگرام نشر کرے گا۔ موضوع ہے ریڈیو پاکستان اور قومی یکجہتی۔
8ویں پاکستان سپر لیگ آج سے ملتان میں شروع ہو رہی ہے۔ ٹورنامنٹ کا افتتاحی میچ گزشتہ سال کی چیمپئن لاہور قلندر اور رنر اپ ٹیم ملتان سلطان کے درمیان کھیلا جائے گا۔ میچ پاکستان کے محلی وقت کے مطابق رات 8 بجے شروع ہوگا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر سرد اور خشک رہے گا۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 21 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور اور پشاور 20، کراچی 29، کوئٹہ اور مظفر آباد 16، مریخ 14، گلگت 10 ڈگری سینٹی گریڈ، سری نگر 4، جموں 18 اور لیہ -7 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور اب آخر میں خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نے متعلقہ حکام کو عوام کو اشیاء خوردونوش کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر نے خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے کوششیں جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس آج پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ہوگا۔ آج ریڈیو کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد معلومات، تعلیم اور تفریح کی فراہمی کا اہم ذریعہ ہونے کے ناطے ریڈیو کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ اور 8ویں پاکستان سپر لیگ آج رات ملتان میں شروع ہو رہی ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔